السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج سے ٹارگٹ ہوا کرے گا سبسکرائبرز کے علاوہ۔ آپ سب نے ویڈیو کو لائک کرنا گناہ سمجھ لیا ہے، کرتے ہی نہیں۔ آج سے آپ لوگ کریں گے، آج کا ٹارگٹ سمپل ہے، بہت زیادہ 1 کے لائکس اور 150 اچھے کمنٹس۔ پھر کل قسط اتنی ہی اچھی، ورنہ نہ ٹارگٹ ڈن نہیں ہوگا تو میں نے قسط نہیں دینی۔ تو اب آپ لوگوں کے رائٹر بھی وہ ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، روڈ، کیونکہ آپ لوگ نہیں، ویسے آپ لوگ اچھے ہیں، یہ تو بس میں نے ویسے ہی ٹارگٹ لکھ دیا۔ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، ٹارگٹ پورا کر دیتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط 34۔ شہر کے اس درمیانی طبقے کے علاقے میں اس وقت رات مدھم بادلوں کے بھنور سے جھانکتی تھی۔ کالونی کی سڑک پہ زرد و سفید روشنیاں بکھری تھیں، لیکن وہ پھر بھی اس سیاہی کو مٹانے کے لیے ناکافی تھی جو آسمان سے گربہ پائی سے اتر رہی تھی۔ بنگلے نما بنے ان مکانوں میں سے ہلکی چہک سنائی دیتی تھی، اور کچھ بالکل ہی خاموش تھے، جن میں سے ایک ویر کا ذاتی بنگلہ تھا جو کہ بے حد چھوٹا تھا۔ اس کا پورچ ایک گاڑی کی گنجائش رکھتا تھا اور لان بے حد مختصر تھا۔ اندر چھوٹا سا لاؤنج، 3 کمرے جن میں سے 2 نیچے تھے اور ایک بالائی منزل سے منسلک تھا۔ نیچے کے ایک کمرے کے دروازے 2 جانب سے کھلتے تھے اور ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ویر نے اپنے لیے اوپر والے کمرے کا انتخاب کیا تھا، جس میں فی الحال ضرورت کے سامان جیسے بیڈ، ڈریسنگ اور الماری کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ بیڈ کے بائیں جانب بڑی سی کھڑکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بالکنی کا دروازہ ہو، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہ تھا۔ ویر نے کھڑکی کھول رکھی تھی، جس سے گھنگھور بادل اور رات اسے کھڑکی کے پٹوں کی اوٹ سے جھانک کر پلکیں جھپکتے دیکھ رہے تھے۔ اندر اس وقت سفید بلب روشن تھا اور ویر کو یہ روشنی بے حد ناکافی لگتی تھی۔ کمرہ گھٹن زدہ تھا، ماحول خاصا عجیب تھا۔ چکراتا پنکھا اس کے سر پہ جھول رہا تھا، جس کی ہوا فضا سرد ہونے کی وجہ سے بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ شرٹ اتارنا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا بغیر شرٹ کے پھر رہا تھا۔ ہر کونے میں اندھیرا اور حبس تھا، جبکہ اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن یہاں پھر بھی وہ سب نہیں تھا جو اس کے خود کے گھر میں ہوتا تھا، ڈیڈ کے گھر میں۔ اس نے خیال آنے پہ خود کی تصحیح کی تھی، سڑک سے اس نے اوبر لی تھی اور یہاں آ گیا تھا۔ دوپہر کو اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کیا تھا۔ باہر کا کھانا وہ فی الحال کھانا نہیں چاہتا تھا اور گھر میں اسے کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ کھانے پکانے کی ویڈیو سرچ کر لے، یہاں کام آئیں گی۔ اور اب وہ بغیر شرٹ کے نیم دراز ہو کر ایمانے سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایمانے کو فی الحال کچھ بھی نہیں بتائے گا، وہ اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایمانے سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ وہ کچھ دیر بات کرتا رہا، پھر اسے لگا جیسے نیچے دروازہ بج رہا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے مین گیٹ بند کیا تھا یا نہیں، لیکن دستک لکڑی کے دروازے پہ ہو رہی تھی، یعنی کوئی لان عبور کر کے داخلی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ویر کی بھویں الجھن سے سکڑی یہاں کون آ سکتا تھا بھلا؟ وہ ایمانے کو کچھ دیر بعد کال کرنے کا کہہ کر بیڈ سے اٹھا اور اس نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو اس کی بھویں آسمان کو چھونے لگی۔ ڈیڈ! اس نے زیر لب کہا اور کھڑکی بند کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ بادل باہر ہی رک گئے تھے، لیکن رات کمرے میں داخل ہو کر کونے میں چھپ گئی تھی۔ اس نے آ کر داخلی دروازہ کھولا تو سامنے اسرار صاحب اور جبیں کھڑے تھے۔ جبیں کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں
وہ پہلی بار اس قدر سادی دکھائی دیتی تھی۔ اسرار صاحب کالے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے، کوٹ کا بٹن ہمیشہ کی طرح بند تھا اور چہرے پہ بے حد سنجیدگی تھی۔ انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور ان دونوں کے پیچھے ایک قطار تھی جن میں کک، صفائی کرنے والا سٹاف ڈرائیور اور گارڈز تھے، یعنی وہ لوگ پورے انتظام سے آئے تھے۔ ویر نہ مانا تو وہ ان سب کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ ویر نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ آنے کی وجہ؟ اس کے لہجے میں ناراضی تھی اور وہ بھی شدید قسم کی۔ اسرار صاحب نے بھم کو ہلکا سا اچکایا۔ تم گھر آ رہے ہو یا میں تمہیں اٹھوا لوں؟ ویر کی بھی بھم اوپر اٹھ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کام اتنا آسان ہے؟ میں آپ کے قابو میں آ جاؤں گا؟ اسرار صاحب کا ناک پھول گیا۔ وہ کچھ کہتے کہ جبین نے مسکرانے کی کوشش کی، جبکہ انہیں گھر اور ویر کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ ویر گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ویر ایسے پلٹا جیسے اندر آنے کی دعوت دیتا ہو، پھر اس نے پھولے منہ کے ساتھ دروازہ بند کر لیا۔ میں نہیں آؤں گا، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اسرار صاحب نے مٹھیاں بھیج لیں۔ دروازہ توڑ دو، انہوں نے پیچھے کھڑے گارڈز کو کہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آئے۔ وہ ابھی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ویر نے دروازہ کھولا۔ خبردار، جو کسی نے میرے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ گھر ساؤنڈ پروف نہیں ہے۔ مجھے آواز آ رہی تھی۔ اسرار صاحب نے ہاتھ چلایا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ میرا گھر ہے۔ وہ ان کے پیچھے آیا تھا۔ جبھی اس کے پیچھے تھی اور سٹاف باہر ہی رک گیا تھا کیونکہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسرار صاحب نے اندر آ کر پورے گھر کا سرسری سا جائزہ لیا۔ بچپنا چھوڑ دو ویر، ایسے میں نہیں مانوں گا۔ ویر نے انہیں تلخی سے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ جبی نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تم گھر چھوڑ کر مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں وہاں سے اس لیے آیا ہوں کیونکہ وہ آپ کا گھر تھا جہاں آپ جسے چاہیں رکھیں۔ اس نے انہی کے جملے دہرائے تھے۔ اسرار صاحب سپاٹ چہرے سے اسے دیکھنے لگے۔ ویر، میری بات آرام سے سنو۔ انہیں جبی نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ ہم یہاں ویر کو لینے آئے ہیں، مزید ناراض کرنے نہیں، تو ان کا لہجہ تھوڑا سا نرم پڑا۔ میں نے نہیں سننی۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اپنی ٹیم کو بھی لے جائیں۔ اسرار صاحب نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ ویر، تم بچے نہیں ہو۔ اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ تم جانتے ہو یہ سب مجھ پہ اثر نہیں کرتا۔ ویر نے کلائی چھڑوا کر سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا ارادہ کچھ بھی ایسا کرنے کا ہے۔ مجھے بس سکون چاہیے۔ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ اسرار صاحب کی اب بس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہتے کہ جبی جلدی سے ویر کے سامنے آ گئیں اور اسرار صاحب نے سر جھٹک دیا۔ ویر کی نگاہیں اپنی ماں پہ ٹک گئی تھی۔ تم گھر چلو، ہم اس معاملے کا حل نکال لیں گے۔ اس معاملے کا حل بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایمانی کے گھر چلے جائیں۔ اسرار صاحب تمسخر سے ہنسے۔ اس زندگی میں تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیچڑ میں جانے کا۔ ویر کو ان کی ہنسی اور انداز بے حد برا لگا۔ اس کا ضبط اسرار صاحب جتنا کمال کا نہیں تھا۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ویر، میری بات سنو۔ اسرار صاحب کچھ اور کہتے کہ وہ حلق کے بل چلایا۔ آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یا میں چلا جاؤں؟ جبھی کانپ سی گئی تھی۔ اسرار صاحب نے اسے برہمی سے دیکھا۔ ویر، آپ لوگ نہیں جائیں گے۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، اور اب کی بار ایسی جگہ جاؤں گا جہاں آپ لوگ مجھے تلاش بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ پلٹنے لگا۔ جبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ویر، کہیں مت جاؤ، میری بات تو سنو۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لیکن ویر اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہا تھا جو جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے۔ پلیز جائیں یہاں سے، اور انہیں بھی لے جائیں۔ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں رہ لوں گا جیسے بھی میں نے رہنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں سے ابھی نہ گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گا، اور آپ لوگ جانتے ہیں میں کیسا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جبھی شدت سے روتی تھی، اور اسرار صاحب کے پتھریلے چہرے میں درار پڑ چکی تھی۔ تو میری بات سنو ویر۔ اس نے اسرار صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ جائیں یہاں سے۔ میں تب تک کچھ نہیں مانوں گا جب تک آپ لوگ میری نہیں مانیں گے۔ مجھے اب آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چلے جائیں یہاں سے۔ اسرار صاحب نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں اس ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب چلے گئے تھے۔ جبھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ویر سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی چلی گئیں۔
ویر نے کسی بھی اسٹاف ممبر کو نہیں رکھا تھا جبکہ جبھی بضد تھی، لیکن وہ نہ مانا۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد وہ صوفے پہ تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگا تھا ڈیڈ مان جائیں گے، لیکن ایسا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ایمانے سے بات کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ اسے سچ نہیں بتائے گا تو ایمانے کو لگے گا کہ وہ جان بوجھ کر رشتہ نہیں بھیج رہا۔ اسے ایمانے کو اعتماد میں لینا تھا۔ اگر وہ اس کا کچھ وقت اور انتظار کر لے گی تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایمانے ایسی شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ پہلا خیال اس کے دماغ میں کورٹ میرج ہی آیا تھا، لیکن پھر ایمانے اور اس کی فیملی کا سوچ کر اس نے وہ خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے ایمانے اور اس کے گھر والے کبھی کرنے پہ رضامند نہیں ہوں گے۔ شاہ اور لاج جس وقت گھر پہنچے سب سو چکے تھے۔ لاج کو بہت دکھ ہوا۔ سب سو گئے شاہ، اس نے لاؤنج میں چھائے اندھیرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا منہ پھول چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ شاہ ملازم کو شاپنگ کے بیگز اوپر لے جانے کا کہہ کر اداس لڑکی کے قریب کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں نے اپنا نیا موبائل سب کو دکھانا تھا۔ اسے شاہ نے ابھی کچھ دیر پہلے موبائل بھی لے دیا تھا۔ لاج خاصی پرجوش تھی کہ اب وہ گھر جا کر سب کو دکھائے گی، لیکن اس کا جوش اس وقت ہوا ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، صبح دکھا دینا، اب چلو اوپر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد جب وہ لوگ شری کے کمرے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو لاج مچلی۔ میں دروازہ بجا کر شری کو اٹھا کر یہ دکھا دوں؟ شاہ نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ سونے دو اسے، رات زیادہ ہو رہی ہے، تم چلو میرے ساتھ، صبح دکھا دینا۔ وہ اسے زبردستی لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کی روشنیاں جلانے کے بعد شاہ نے اپنا کوٹ اتارا اور گردن کو دائیں بائیں کیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنی بیوی کو محسوس نہ کر سکتا۔ پچھلی رات کا خمار اور صبح کی جاگی تڑپ اب اس کے وجود میں لہو بن کر سفر کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اداسی میں ڈوبی لاج کو دیکھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کا سبز فراق پھیلا تھا، دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک کر بازو پہ موجود تھا۔ کھلے بال چہرے کے ایک رخ کو چھپائے ہوئے تھے، دوسرے رخ کی جانب سے بوندا دکھائی دیتا تھا، جس کی زنجیر لمبی تھی اور اس کا جھومر ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کی مومی رنگت اور نازک وجود پورے کمرے میں رینگ کر پھیلنے لگا۔ شاہ کی آنکھوں میں خمار نے رنگ بھر دیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس نے سارے بٹن کھول کر شرٹ کو صوفے پہ رکھا اور دوسری جانب سے آ کر وہ لاج کے سامنے گھٹنا موڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لاج کے شریر بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر اس کی انگلی لاج کے بوندے کو چھیڑنے لگی۔ لاج نے شاہ کو دیکھا۔ مجھے تنگ نہ کریں۔ اس نے شاہ کا ہاتھ پیچھے کیا تو شاہ نے اس کی وہی کلائی تھام لی۔ تم مجھے تڑپانے کے چکروں میں رہا کرو، تنگ تم مجھے کر رہی ہو۔ وہ اس کی کلائی تھام کر اپنے لبوں کے پاس لے آیا تھا۔ اس کی کلائیوں کی چوڑیوں کو چومنے کے بعد وہ اس کے آویزے اتارنے لگا تھا۔ لاج کے دل کو کوئی انگلیوں کی پوٹ سے چھو رہا تھا۔ پورے جسم میں گدگدی پھیل رہی تھی۔ شاہ نے اس کی ساری چوڑیاں اتار کر بیڈ پہ رکھی، پھر اس نے لاج کے بال سمیٹے اور کان کے بوندے، پھر گردن میں موجود نیکلس اتار کر اس نے اپنی ہاتھ میں تھام کر سب کچھ جا کر ڈریسنگ پہ رکھ دیا۔ وہ اس کے سامنے دوبارہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کی بار مومی گڑیا کے چہرے پہ اداسی نہ تھی، اس چہرے پہ سرخی گھلی دکھائی دیتی تھی۔ لاج میری طرف دیکھو۔ اس نے چہرہ جھکایا تو شاہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ لاج نے دھیرے سے اپنی آہو چشم اٹھائیں اور اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ شاہ کی نگاہیں اس کے باریک لبوں پہ ٹھہر گئی تھی۔ اسے اپنے خود کے ہونٹ سوکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت اس کے گال پہ سہلانے لگا، پھر اس نے لاج کو اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں کو سر کی پشت سے اپنی مٹھی میں جکڑا تو وہ سسکاری تھی۔ شاہ ایسا نہ کریں۔ وہ اس کی پل پل بڑھتی شدتیں دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے آج میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں وہ پیشنیٹ ہو۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ لاج اس لفظ کا مطلب سمجھتی نہیں تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ تو مجھے اجازت دو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ پیشنیٹ محبت ہوتی کیسی ہے، بس تم برداشت کر لینا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے قریب لا کر مدھم سرگوشی میں بولا تھا۔ لاج کا دل ڈوبنے لگا۔ جیسا رنگ اس وقت شاہ کی آنکھوں میں تھا، مان جانے سے اسے خطرے کی علامت لگتا تھا۔
میں نے نہیں کرنا، میں نے سونا ہے، وہ کہہ کر جلدی سے لیٹ گئی اور کمبل چہرے تک چڑھا لیا۔ سونا ہے کہ بچی؟ اس نے کمبل کھینچا تو لاج کے بال بکھر گئے۔ تم نے نہیں کرنا پر میں نے تو کرنا ہے۔ چلو شاباش، اچھے بیبی کی طرح ادھر آؤ۔ لاج نے سرنامے ہلایا، بکھرے بال درست کیے۔ میں آؤں یعنی؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ شاہ مجھے درد ہوتا ہے، اس نے جواب دیا۔ جھوٹ، سچی تب بھی ہوا تھا تو بتایا کیوں نہیں تھا؟ لاج بیٹھ گئی تھی، اس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ غصہ کریں گے اس لیے، پر سچ میں کمر میں درد ہونے لگا تھا اور ٹانگوں میں بھی اب بھی درد ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہ اسے چند لمحے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تم لیٹ جاؤ۔ اس نے لاج کو لٹا کر اس کی ٹانگیں کھولیں اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر انہیں نرمی سے دبانے لگا تو لاج نے تیزی سے پیر سمیٹ لے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں درد ہو رہا ہے نا؟ تو میں دبا رہا ہوں، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، تم کمزور ہو۔ مجھے اس بات کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ خود کو ملال کرتا بولا تھا۔ اس نے دوبارہ لاج کی ٹانگیں سیدھی کیں تو لاج بولی، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا، آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شاہ نے سرنامے ہلایا۔ کوئی بات نہیں لاج، آج میں دبا دیتا ہوں، کل تم دبا دینا۔ وہ شرارت سے بولا تو لاج مسکا دی۔ میں دبا دوں گی، آپ رہنے دیں، آپ میرے پاس آ جائیں، مجھے حق کر لیں۔ اس نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب آنے کو کہا تھا۔ شاہ اس طرح بلانے پہ کیسے اس کے پاس نہ جاتا؟ وہ اس پہ جھک کر اسے اپنے نیچے دبا چکا تھا۔ تھوڑا سا کرنے دو نا، وہ والا نہیں کروں گا، پیار سے کروں گا، اور تمہیں پہلے بھی تو کمفرٹیبل کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کروں گا، پہلے تم کمفرٹیبل ہو جانا پھر ہم شروع کریں گے۔ لاج شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ شاہ آج رہنے دیں، کل؟ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں شاہ غصہ ہی نہ کرنے لگ جائے، پھر ہم ہر روز کریں گے، بس آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ لاج کا حلق سوکھ گیا۔ 2 دن بس، لاج نے کہا تو شاہ نے اسے بھنبچکا کر دیکھا۔ تم زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی مجھ سے؟ لاج نے اسے نرم پڑتے دیکھا تو اس کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھ کر بولی، پلیز شاہ، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اس نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ پیار تم کرنے ہی کہاں دیتی ہو؟ ایک ہی رات میں تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، جبکہ اتنا بھی ظلم نہیں کیا تھا میں نے۔ وہ ناراض لگتا تھا۔ لاج نے اسے منانے کے لیے اس کے لبوں کو چھونا چاہا تو شاہ نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ ایسے مجھے تم بے چین کر دیتی ہو، اور آج میں ہٹ رہا ہوں، پیچھے 2 دن کے لیے نہیں مانا ہوں۔ جب میرا موڈ ہوگا میں تمہارے پاس آؤں گا، اور دیکھنا تم خود مجھے کہو گی کہ شاہ مجھے آپ کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ لاج نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ میں نہیں کہوں گی، اس نے یقین سے کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں 5 منٹ میں زیر کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تمہاری طبیعت خراب ہو، اس لیے مان رہا ہوں، پر کل لازمی اور خود کو تیار رکھنا، کل تھوڑا سا سختی سے پیش آؤں گا۔ میں تمہاری بہکی ہوئی سسکیاں سننا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں نمی لانا چاہتا ہوں، تمہیں بے بس کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے تم کل تیار رہنا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس نے لاج کے پیٹ سے فراق سرکا کر وہاں انگلیوں کو حرکت دیتے کہا تھا۔ لاج کی جان بہکنے لگی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اس کے سینے سے شدت سے لگ گئی تھی، جیسے اس سے بچنے کے لیے اسی میں پناہ لے رہی ہو۔ شاہ اس کی حرکت پہ مسکرایا۔ ضدی بچہ۔ اس نے لاج کا گال شدت سے کھینچا تھا، اس کا گال سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس کی سسکی نہیں نکلی تھی، کیونکہ وہ شاہ کے سینے پہ بائٹ لے کر اپنی سسکی دبا چکی تھی۔ مجھے بھی اب تمہیں بائٹ کرنی ہے، لاج کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس نے کہا تھا۔ لاج نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں نے کوئی آپ کا گال کھینچا ہے؟ تم بھی کھینچ لو۔ نو جی، مجھے نہیں کھینچنا، مجھے سونا ہے۔ اس نے لاج کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ اس نے شاہ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ دبائیں میرا سر، درد کر رہا ہے، اور ماتھے پہ کس بھی کریں، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، مجھے آپ کے بہت قریب آنا ہے۔ شاہ نے مصنوعی ناراضی سے اسے دیکھا۔ میں کوئی تمہارا نوکر ہوں؟ آپ میرے شاہ جی ہیں، پیارے سے۔ شاہ اس کے مکھن لگانے پہ مسکایا تھا۔ اس نے لاج کا ماتھا چوما۔ آپ سو جاؤ تاکہ کل ہو اور پھر رات آئے۔ میں نے کل سچ میں تم سے پیار کرنا ہے، اور زیادہ کرنا ہے، ایک بار کر کے نہیں رکوں گا۔ وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ لاج کچھ کہنے لگی کہ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔
اب کوئی ضد نہیں، لاج نے منہ بنا لیا اور اس کے سکس پیک سے اوپرے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ شاہ اس کا سر نرمی سے دبانے لگا تھا۔ اسے کل کا انتظار کرنا تھا۔ یہ لڑکی کسی نہ کسی طرح اپنی منواہی لیتی تھی۔ اگلی صبح اٹھ کر اس نے لاج کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے لبوں کو شدت سے چھوا تو جو تھوڑی بہت نیند اس کی آنکھوں میں تھی وہ غائب ہو گئی۔ بس کرے نا شاہ، وہ اس سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے لٹایا۔ تم زیادہ ہی نخرے نہیں کرنے لگی؟ وہ اسے ناراضی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ زیادہ درد دیتے ہیں، میں بھی بہت نرمی سے کام لے رہا ہوں۔ جب سختی پہ آیا نا تو ہوش بھی نہیں رہے گا تمہیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ جہاں اس کا موڈ بنتا تھا لاج اسے خراب کر دیتی تھی، پھر وہ پورا دن بے چین رہتا تھا۔ میں آپ سے پھر بات نہیں کروں گی۔ شاہ نے خاموش کہا کر اسے دیکھا۔ بات تو تمہارے اچھے کریں گے، تم بس صبر کر لو، یہ شروع کے دن ہے، نخرے دیکھ رہا ہوں میں، اس کے بعد تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 1-2 ماہ کی آفس سے چھٹی لے کر کمرے میں ہی رہوں گا، بلکہ ایک کام کروں گا، ہم گھومنے جائیں گے، وہاں بس تم اور میں ہوں گے، اور پھر تمہیں وہاں میں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، تم روتی رہ جانا، میں نہیں رکوں گا۔ وہ دوبارہ سے اس کے لبوں کو شدت سے دبا چکا تھا۔ لاج کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں جنہیں وہ موتیوں کی طرح پرو رہا تھا۔ لاج کے ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں آ گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہک رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، شدت جنون کا رنگ اختیار کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ بے باکیاں کرتے اس کے جسم پہ متحرک تھے۔ پھر وہ اسے فراق کے اندر لے جا کر اس کی کمزوری پہ ٹھہرا کر رک گیا جہاں وہ لمس دے رہا تھا۔ لاج اس مختصر عرصے میں ہی کانپنے لگی تھی، اس کا اختیار خود سے کھو رہا تھا۔ لاج لیکن شاہ اس بات سے انجان تھا اور اس نے آفس بھی جانا تھا، اس لیے وہ لاج سے دور ہو گیا۔ لاج نے اس کے دور ہو جانے پہ گہرے سانس لیے۔ شاہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے لبوں کو پہنچا۔ شام کو تیار رہنا، وہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا تھا، اور لاج ابھی تک بیڈ پہ لیٹی ہلکا تڑپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بکھری تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹارگٹ کو پورا لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو اور قسط اچھی ہو۔ جیسے آپ لوگوں کے خوش کمنٹ ہوتے ہیں اسی طرح کی میں پھر اتنی شارٹ مجھ سے قسط لکھی جاتی ہے۔ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس نیکسٹ یا چھوٹی کیوں ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ لوگوں کی مرضی، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔